ایک اہم عالمی مسئلہ ہے جو نہ صرف ماحول کو متاثر کر رہی ہے بلکہ معیشت، صحت اور معاشرتی استحکام پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی مختلف معاشی، سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ، سمندری سطح میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلیاں اور قدرتی آفات میں اضافہ پاکستان کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے؟ ماحولیاتی تبدیلی سے مراد زمین کے ماحول میں طویل اور مدتی تبدیلیاں ہیں جن میں درجہ حرارت میں اضافہ، بارش کے نمونوں میں تبدیلی، سمندر کی سطح میں اضافہ اور موسمی واقعات کی شدت میں اضافہ شامل ہے۔ یہ تبدیلیاں قدرتی عوامل جیسے کہ آتش فشاں پھٹنے اور زمین کی گردش میں تبدیلیوں کے علاوہ سمندر کی تہہ میں اضافہ اور موسمی واقعات کی شدت میں اضافہ شامل ہے۔ یہ تبدیلیاں قدرتی عوامل جیسے آتش فشاں پھٹنے اور زمین کی گردش میں تبدیلیوں کے علاوہ انسانی سرگرمیوں جیسے فوسل فیول جلانے، جنگلات کی کٹائی اور صنعتی عمل کے نتیجے میں خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسز سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں درجہ حرارت میں اضافہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمی کی لہریں زیادہ شدید اور طویل ہو رہی ہیں جس سے صحت کے مسائل، پانی کی قلت اور زرعی پیداوار میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 2022 میں سندھ کے علاقے جیکو آباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جس سے وہاں بہت نقصانات ہوئے۔ پاکستان پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا باعث بارش کے نمونوں میں تبدیلی اور گلیشیئر کے بکھرنے سے یہ مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے۔ دریاؤں کی بہاؤ میں کمی سے زراعت اور صنعت دونوں متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں 7000 سے زائد گلیشیئرز ہیں جو ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کے علاقے میں ہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ تیزی سے پگھل رہے ہیں جس کی وجہ سے دریاؤں میں پہلے تو پانی کی زیادتی اور پھر خشک سالی کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کا پیٹرن بدل چکا ہے۔ 2022 اور 2010 کے تباہ کن سیلابوں میں ملک کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا جس سے 33 بلین لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں گھر برباد ہوئے اور زراعت کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی طرح پاکستان کے ساحلی علاقے سمندر کی سطح میں اضافے سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر سیلاب اور زمین کی کٹوتی کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے انفراسٹرکچر اور آبادی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا دار و مدار زراعت پر ہے، مگر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، پانی کی کمی اور غیر متوقع بارشوں سے فصلوں کی پیداوار کو متاثر ہوتے دیکھتے ہیں۔ کپاس، گندم اور چاول جیسی عام فصلیں موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہی ہیں اور جنگلی حیات اور جنگلی نباتات اور پرند اور چرند کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا ہے اور جنگلات کی کٹائی پاکستان میں مزید نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیٹ ویوز، ڈینگی، ملیریا اور سانس کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ آلودہ پانی اور ہوا انسانی صحت پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سیلاب، طوفان اور خشک سالی جیسے موسمی واقعات کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ واقعات نہ صرف جانی نقصان کا باعث بنتے ہیں بلکہ معیشت اور انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آئیے اس بارے میں سوچتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ عوام الناس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی کو فروغ دینا چاہیے۔ پہلا قدم ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں عوامی آگاہی کو بڑھانا ہے۔ لوگوں کو اس مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کرنے اور انہیں اس کے حل میں شامل ہونے کے لیے تعلیمی مہمات اور میڈیا کے ذریعے معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پانی کے وسائل کا بہتر انتظام ہونا چاہیے۔ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے، آبپاشی کے جدید طریقے اپنانے اور پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ صاف توانائی کو ذرائع کو اپنانا چاہیے
اور شمسی توانائی اور پن بجلی کے فروغ کو فروغ دینا چاہیے۔ حکومت کو صاف توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور عوام کو اس کے فوائد سے آگاہ کرنا چاہیے۔ جنگلیاتی ماحول توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار کرتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی کو روکنے اور نئے جنگلات کے لگانے کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ شہری علاقوں میں بھی درخت لگانے کی مہمات چلائی جانی چاہیے۔ زراعت کے شعبے میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈالنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز اور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ خشک سالی کے خلاف مزاحم فصلوں کی کاشت، پانی کے بہتر استعمال اور کیڑوں کے انتظام کے جدید طریقے اپنائے جائیں۔ حکومت کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف مؤثر پالیسی بنانی چاہیے۔ ان پالیسیوں میں صاف توانائی کے فروغ، کاربن کے اخراج میں کمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فنڈز مختص کرنا شامل ہونے چاہیے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں چونکہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ پاکستان کو دیگر ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کیا جائے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو تیاری کرنی چاہیے، اس میں سیلاب، طوفان اور خشک سالی جیسے واقعات سے نمٹنے کے لیے اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا اور ہنگامی حالات کے لیے منصوبہ بندی کرنا شامل ہے۔ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لاہ عمل اور ترقی پر توجہ ضروری ہے۔ سائنسدانوں، ماہرین ماحولیات اور پالیسی سازوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ نئے حل تلاش کیے جا سکیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں عوامی شرکت بہت ضروری ہے۔ ہر شہری کو اپنے ذمہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیلیاں لا کر ماحول کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں پانی اور بجلی کے استعمال میں احتیاط، پلاسٹک کے استعمال میں کمی اور درخت لگانے والے اقدامات شامل ہیں۔ قصہ المختصر، ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑا چیلنج ہے، لیکن اگر ہم مناسب اقدامات اٹھائیں تو اس سے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ماحول دوست ماحول چاہیے۔ اس کی تبدیلیوں میں آگاہی بڑھانے کے لیے صاف توانائی کے ذرائع اپنانے، پانی کے وسائل کو بہتر انتظام کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق زراعت کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود ماحول دوست بننا پڑے گا۔ عوام، حکومت اور بین الاقوامی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں ہر ایک کا کردار اہم ہے اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور اگر ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کو شدید نقصان کا سامنا کرنا ہوگا، جس میں پانی کا بحران شامل ہے۔ 2040 تک پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زراعت متاثر ہونے سے غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ لاکھوں افراد کو سیلاب اور خشک سالی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑ جائے گی۔ زراعت، صنعت اور شہری معیشت متاثر ہونے سے پاکستان کی اقتصادی ترقی رک سکتی ہے۔ تو آئیے مل جل کر ہم بیٹھیں، سوچیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا لائحہ عمل تیار کریں اور پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے ماحولیاتی تبدیلیوں سے جو ہمیں خطرات لاحق ہیں ان کو دور کرنے کی اپنی کوششوں میں اجتماعی اور انفرادی طور